750 سے 800 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی ہے۔ تقریباً 750 سے 800 سال تک کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، 1-2 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال نہیں، بلکہ 750 سے 800 سال تک مسلمان بادشاہوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے۔ اس کے بعد انگریز کو یہ معلوم ہوا کہ بھئی یہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے، بادشاہ نواب لوگوں کی حکومت ہے، تو انہوں نے یہ سازشیں کی کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ تو انہوں نے الگ الگ بادشاہوں پاس، نوابوں کے پاس جا کر کہا کہ بھئی تم اس علاقے کی حکومت تم کرو، اس علاقے کی حکومت تم کرو، اس علاقے پر حکومت تم کرو۔ جب پورا ملک ایک تھا، ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، تو پھر بعد میں انگریزوں نے یہ پھوٹ ڈال کر الگ الگ کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے اپنے علاقے میں ایک ایک بادشاہ بن گئے، ایک ایک نواب بن گئے، ایک ایک حکومت کرنے والے بن گئے، اور آپس میں ایک دوسرے لڑنے لگے۔ اور انگریز کی منشا، انگریز کا مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں میں پھوٹ ڈالیں۔ اگر یہ ایک ہو جائیں گے تو ہمارا یہاں رہنا مشکل ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے دوستوں اور بزرگوں، جب پہلی جنگ ہوئی، جب اس انگریز ناپاک کی سازشوں کو جن مسلمانوں نے پرکھا اور سمجھ لیا، تو ان لوگوں نے، ان علماء اکرام نے فتوی جاری کی۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا کہ اب ہندوستان، اب ہمارا ملک بھارت، اس پر انگریز قابض ہو گیا ہے۔ اب اس وقت میں ملک کو بچانا، ملک کو انگریزوں سے پاک کرنا، یہ ہمارے لیے فرض بن گیا ہے۔ اب جب یہ فتویٰ جاری کیا گیا، بہت سارے علماء اکرام کو انگریزوں نے شہید کر ڈالا۔ بڑی مشکل سے ہم جن ناموں کو سنتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم بڑے بھی انہی ناموں کو یاد کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی انہی کے بارے میں لکھ کر دیتے ہیں۔ جس وقت میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جس وقت مولانا فضل حق خیر آبادی، جس وقت مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، اور میسور کے بادشاہ حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، جس وقت سے انگریزوں کے ساتھ ٹکر لی تھی، اس وقت جن کا آج ہم نام لیتے ہیں وہ پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اس وقت سے انگریزوں کے ساتھ ٹکر لے رہے تھے، انگریزوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ حیدر علی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، 2 یا 3 جنگیں انگریزوں کے ساتھ لڑی اور ساری جنگوں میں ناکام رہے۔ اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے، میر صادق اور میر جعفر جیسے غداروں کی وجہ سے، حیدر علی نے جتنی بھی جنگیں انگریزوں کے ساتھ لڑی تھی وہ ساری جنگیں شکست کھائی۔ اب جب حیدر علی جب شہید ہو گئے تو اس کمان کو، اس جگہ کو ان کے شیر دل بیٹے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے ساتھ ٹکر لی، انگریزوں کے ساتھ جنگیں کی، لیکن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی ان جنگوں میں ناکام رہے اپنوں ہی کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اگر اٹھا کر دیکھیں گے، کھلے دشمنوں سے زیادہ نقصان منافقوں سے ہی ہوا۔
تو ہر زمانے میں یہ منافق اور غدار رہیں گے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ تو شیر دل ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے ساتھ جب جنگیں لڑی، انگریزوں کے اوپر ایک ایسا دبدبہ طاری ہوا، ایسا خوف طاری ہوا کہ انگریز پورے ملک میں کسی بھی جگہ پر ہو، جب ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتا تو پسینے چھوڑتے۔ یہاں تک کہ جب ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ملک کی خاطر بچوں کو گروی رکھا، ملک کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ کتابوں میں ہے تاریخ، وہ اصلی تاریخ ہمیں نہیں پڑھائی جاتی، لیکن اللہ کی قسم تاریخ کو چھپائی بھی نہیں جاتی، جو حقیقت ہے اسے چھپائی بھی نہیں جا سکتا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے، لقمہ اٹھائے تھے، ایک وفادار ایک سپاہی آیا اور آ کر کہا کہ حضرت آپ کا جو خاص وزیر تھے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لقمہ نیچے رکھا اور کہا کہ اب ہم بھی کچھ دیر کے مہمان ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو کوئی بادشاہ ایسا نہیں گزرا جو فوج کے ساتھ جنگ کے میدان میں خود اتر کر لڑا، لیکن شیر میسور شیر ہند ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ فوج کے ساتھ، لشکر کے ساتھ شانہ بہ شانہ جنگ میدان میں جو اتر کر لڑتے تھے۔ ایسے ہی ہوا، کھانا چھوڑ دیا اور اٹھے۔ ایک ساتھی نے، ایک سپاہی نے آ کر کہا کہ حضرت ابھی بھی وقت ہے، صلح کر لیں، ان کی بات مان لیں، ابھی بھی آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی جان بچ سکتی ہے، آپ کی بیوی بچوں کی جان بچ سکتی ہے۔ انگریز یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کسی علاقے کا گورنر بنا دیا جائے گا، آپ اس علاقے کو سنبھال کر رہیں، آپ جو ہے صلح کر لیں، کمپرومائز کر لیں۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلال میں آئے، غصے میں آ کر کہے کہ میں اس ناپاک انگریز کی اتباع کروں۔ اس وقت میں ایک مشہور جملہ جو میں اور آپ سنتے ہیں، اس جملے کو ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اور یہ کہہ کر تلوار سنبھالی اور جنگ کے میدان میں کود پڑے، اور یہاں تک کہ جب تک شہید نہ ہوئے واپس نہیں آئے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، اس وقت انگریز گورنر ان کی لاش کے پاس کھڑا ہو کر کہتا ہے، سینہ تان کر کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 200 سال تک دوستوں بزرگوں یہ جنگ چلتی رہی اور علماء کرام نے قربانیاں دیتی رہی، اب تک ان کا نام نہیں آیا جن کا نام آج ہم لیتے ہیں، ان کا نام اب تک نہیں آیا۔ 200 سال کے عرصے میں علماء کرام نے تاریخ لکھی ہے، تاریخ چھپائی نہیں جا سکتی۔ 200 سال میں 55 لاکھ سے لے کر 70 لاکھ تک مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے شہادت کا جام پیا ہے۔ کتنا ہوئی؟ معلوم نہیں ہے۔ 55 لاکھ سے لے کر 70 لاکھ تک مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جام شہادت نوش فرمائی ہے۔ ابھی ان کا نام بھی نہیں آتا تھا جن کا نام ہم لیتے ہیں، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، ولبھ بھائی پٹیل، ابھی ان کا تذکرہ ہی نہیں تھا۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ شیخ الہند، جب انہوں نے پرکھا کہ بھئی دلی میں 4000 مدرسے لوکل شہر میں تھے، انگریزوں نے جب یہ فتویٰ جاری کیا مولانا فضل حق خیر آبادی کہ بھئی انگریز کی بات سننا حرام ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا حرام ہے، ان کے حکم کو ماننا حرام ہے، جب یہ فتویٰ دیا مولانا فضل حق خیر آبادی، تو اس وقت
انگریز نے یہ قانون چلا دیا کہ بھئی جہاں کہیں بھی داڑھی والے ٹوپی والے نظر آئیں قتل کر دو. کتابوں میں لکھا ہے کہ 5 دن میں 5,70,000 مسلمانوں کو شہید کیا. 5 دن. لوکل شہر میں 4,000 سے زائد مدرسے تھے لوکل دلی شہر میں. لیکن جب یہ 1857 کی جنگ شروع ہوئی انگریزوں نے اس بات کو پرکھا کہ بھئی انہی داڑھی ٹوپی والوں سے ہمیں نقصان ہے, یہی مولویوں سے ہمیں نقصان ہے, یہی مدرسے چلانے والوں سے ہمیں نقصان ہے, یہی مسجد والوں سے ہمیں نقصان ہے. تو انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ بھئی جہاں کہیں تمہیں نظر آئے کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے. لکھا ہے دلی سے میرٹھ تک, دلی سے مراد آباد تک, دلی سے سانگلی تک, روڈ کے اطراف میں, روڈ کے بازو میں جو درختیں ہوتے ہیں, اللہ کی قسم دوستو بزرگوں, کوئی ایک درخت بھی مسلمانوں کی لاش سے خالی نہیں تھا. کوئی ایک بھی جھاڑ خالی نہیں تھا روڈ کے آزو بازو کا جہاں کوئی مسلمان کی لاش نہ لٹکی ہو. لیکن آج ہم ہی مسلمانوں سے یہاں کا پروف مانگا جا رہا ہے. آج ہم ہی مسلمانوں سے یہاں کی رہواسی مانگی جا رہی ہے. آج ہم ہی مسلمانوں کو یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم ملک کے وفادار ہیں یا بھی نہیں. ہم ثابت کرنا پڑ رہا. ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنے خون سے اس زمین کو رنگا ہے. اس باغیچے کو اپنے خون کو پلا کر اس باغیچے کو بڑا کیا ہے. آج ہمیں سے اس کا ثبوت مانگا جا رہا ہے کہ بھئی کیا ہم ملک کے وفادار ہیں. اتنی قربانیاں لگی دوستوں بزرگوں, آزاد ہوا ملک, آزاد ہوا. آزاد ہونے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ بھئی ملک تو آزاد ہوا لیکن اب جو ہے ملک کو کیسے چلایا جائے. ایک طرح سے حکومت کی ضرورت ہے اس میں کہ یہاں پر ہندو ہیں, مسلم ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, بہت سارے مذہب کے لوگ رہنے والے ہیں. تو ہمارے علماء کرام کی زیر نگرانی میں, یہ بات آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے علماء کرام کی زیر نگرانی میں, میں بار بار کہتا ہوں, ہمارے علماء کرام کے زیر نگرانی میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صحابہ کرام کی زندگی سے لے کر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے قانون بنایا. اب لکھ کر لے جائیں اس بات کو. ہمارا چیلنج ہے کہ جو قوانین ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے بعد ملک کو ایک سطح پر چلانے کے لیے, سب امن بھائی چارگی سے رہنے کے لیے, اتحاد و اتفاق سے رہنے کے لیے جو طرز حکومت اور جو جمہوری قانون بنایا گیا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی ہی میں لے کر بنایا گیا ہے. مولانا شیخ الہند اس میں تھے, مولانا حسین احمد مدنی اس میں تھے, مولانا ابوالکلام آزاد اس میں تھے. اس سارے علماء کرام کی زیر نگرانی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام کی زندگیوں سے حضرت ابوبکر کی خلافت کیسی تھی, حضرت کی عمر کی حکومت کیسی تھی, حضرت عثمان کی امانت داری کیسی تھی, حضرت علی کی شجاعت کیسی تھی, ان ساری چیزوں کو نچوڑ لے کر اس قانون کو بنایا گیا. اور اس قانون میں, اس دستور میں جو بنا گیا تھا, اس دستور میں ساری انسانیت کے سارے حقوق ہیں. کسی کو کوئی چیز پر پابندی نہیں ہے, وہ اپنے مذہب پر آزادی سے چل سکتا ہے, اپنے مندر اور مسجد میں رہ سکتا ہے, اپنے مندر اور مندر کو بنا سکتا ہے, بڑھا سکتا ہے, آباد کر سکتا ہے. لیکن دوستو بزرگوں, اب کے جو حالات چل رہے ہیں کچھ 5-10 سال کے درمیان میں, ہمارے حضرت مولانا شیخ سجاد نعمانی صاحب دامن برکاتہ فرماتے ہیں کہ وہ قانون جو ہمارے علماء کی زیر نگرانی میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے لکھا تھا, اس قانون کو بدل دیا گیا ہے.
مولانا شیخ فرماتے ہیں کہ میں یوں نہیں کہتا کہ ابھی بدلیں گے یا لکھیں گے یا لکھ رہے ہیں، بلکہ ایک دوسرا قانون تیار ہو چکا ہے، بس الیکشن کا انتظار ہے، اس کے بعد علل اعلان وہ اس قانون کو لاگو کر دیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کو اپنی آزادی پر، اپنی دینداری پر، اپنی داڑھی ٹوپی پر، اپنی مسجدوں میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں یوں نہیں کہتا کہ لکھا جائے گا یا لکھیں گے، بلکہ لکھا جا چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، اب بس اسے نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، میں اور آپ اس ہندی کے ایک چھوٹے محلے میں، چھوٹی مسجد میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ہمارے علماء کرام، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی عمروں میں خوب برکت دے، وہ روزانہ ان حکومتوں سے لڑ رہے ہیں۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند ہے، مسلم پرسنل لا ہے، یہ سارے علماء کرام جو ہیں یہ لڑ رہے ہیں، قانونی طور پر لڑ رہے ہیں، اور باقاعدہ مولانا محمود حسن مدنی دامن برکاتہم وہ میڈیا میں کہہ بھی دیے کہ تم قانون بناؤ، تم قانون بناؤ، تم قانون بناتے جاؤ، ہم قانون کو توڑتے جائیں گے۔ اگر اس قانون کو چھوڑ کر، جس قانون میں ساری انسانیت کو اپنے مذہب پر، اپنی آزادی سے زندگی گزارنے کا حق اس قانون نے دیا ہے، اس قانون کو چھوڑ کر اگر تم نئے قانون بناؤ گے، تم قانون بناتے جاؤ گے، ہم قانون کو توڑتے جائیں گے۔ مولانا نے علل اعلان کہہ دیا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اب ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے، ہم ڈاکیومنٹری طور پر تیار ہونا ہے، اپنے اپنے ووٹر آئی ڈی کو بنوانا۔ یہی تو علماء کرام جو ہے رٹے لگا رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں کہ اپنے اپنے آئی ڈی کارڈ کو بنا لو، اپنے گھر والوں کے آئی ڈی کارڈ کو بنا لو، جن کی عمریں 17 سال کے اوپر ہو گئی وہ اپنے آئی ڈی کارڈ کو بنا لو، وہ ایک ہی ہمارا پروف ہے، وہ ایک ہی ہے ہمارے لیے، باقی کوئی ڈاکومنٹ کو دوستو بزرگوں وہ قابل قبول نہیں کریں گے، وہ ایک ہی ہمارا ہے۔ اس لیے میں پچھلی جمعہ میں بھی آپ سے کہا تھا، ہمارے اسلم کنڈی صاحب جو ہیں وہ مجھے پرسوں بتا رہے تھے، اگر کسی کے بھی آپ کے آئی ڈی کارڈ بنانا ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے ملیں، آن لائن میں چالو ہے ابھی۔ آنے والے الیکشنوں میں دوستو بزرگوں جو حالات ہونے والے ہیں، جو علماء کرام کی نظریں دیکھ رہی ہیں، وہ میں اور آپ دیکھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ جتنے درد کے ساتھ، جتنے فکروں کے ساتھ وہ محنتیں کر رہے ہیں دوستو بزرگوں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے دیش کو آزاد کرایا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سنویدھان دیا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور، ایک قانون دیا، ہمارے ملک میں آزادی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں اس کے لیے دستور دیا۔ اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے دوستو بزرگوں، ہمیں ہمارے دیش کو بچانا ہے، ہمارے قانون کو بچانا ہے، اس کے لیے ہمیں کھڑے ہونا ہے، ہر اعتبار سے ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ دیش کو آزاد کرا کے ہمارے بزرگوں نے قربانی دے کر چلے گئے، قانون بنا کر دے کر چلے گئے، اب اس قانون میں مداخلت کی ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہم تیار ہوں اس کے لیے، ہمیں تاریخ کا مطالعہ کریں، اپنے بزرگوں کا مطالعہ کریں، اکابر علماء کا مطالعہ کریں، پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں۔ افسوس کی بات یہ دوستو بزرگوں، ہماری اردو اسکولوں میں بھی، ہمارے اداروں میں بھی، مسلم اسکولوں میں بھی یہ تاریخ بتائی نہیں جاتی جو ہماری خون کے ذریعے سے اس ہندوستان کو سیکھا گیا ہے، وہ تاریخ بتائی نہیں جاتی۔ آپ سے آخر میں ایک ہی درخواست ہے دوستو بزرگوں، ووٹر آئی ڈی کے اوپر دھیان دیں۔ جن کے ووٹر آئی ڈی ہم چالو ہیں بول کر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ لسٹ میں سے نام ڈیلیٹ ہوا ہوتا ہے، اب ایک مرتبہ اور دیکھیں، جائیں، جانچ کریں، اور ہمارے وارڈوں کے جو بی ایل او ہیں ان سے ملیں، مل کر لسٹ نکال کر دیکھیں،
اور میں آپ نوجوان پڑھے لکھے حضرات سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کام کو کریں. دوستو بزرگوں، ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جانیں قربان کری ہے. اب ہمارے ملک کو بچانے کے لیے ہم تھوڑی اگر محنت کریں گے دوستو بزرگوں، ہمارا ملک بچ جائے گا. ورنہ آئندہ آنے والی ہماری نسلیں ایمان پر، کلمے پر، دین پر باقی رہے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے سننے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.